وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا۔ یعنی کافروں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ سارے مویشی اور ساری کھیتیاں اور ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، انہوں نے اللہ تعالی کو ایک حصہ دار بنایا۔ فقالوا ھذا للہ، بولے یہ اللہ کا ہے، بزعمہم، اپنے خیال میں، من گھڑت خیالات سے انہوں نے کہا کہ اتنا حصہ ہم اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور کہنے لگے یہ ہمارے شریکوں کا ہے، بتوں کا ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے، یعنی جو بتوں کا انہوں نے حصہ مقرر کیا ہے، وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اگر غلطی میں اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے جو انہوں نے مقرر کیا اس میں چلا جائے تو دوبارہ وہ نکال کر بتوں والے حصے میں ملاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ یعنی جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے اس میں سے کچھ مال غلطی میں بتوں کے حصے میں شامل ہو جائے تو کہتے ہیں اب یہ بت کا ہو گیا۔ یعنی ان کے نزدیک بت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور انہیں بتوں سے زیادہ محبت ہے۔ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ انتہا درجے کے جاہل ہیں اور انتہا درجے کی جہالت میں گرفتار ہیں۔ جس خالق نعمت دینے والے رب نے انہیں ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین کی عزت اور جلال کو ذرا بھی نہیں سمجھتے، اور عقل کا فساد اس حد تک پہنچ گیا، اتنے بے عقل ہو گئے کہ انہوں نے بے جان بتوں، پتھر کی تصویروں کو اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا۔ جیسا اس کے لیے حصہ مقرر کیا ایسا ہی بتوں کے لیے بھی کیا۔ بے شک یہ بہت ہی برا فعل اور انتہا کا جہل اور عظیم خطا و دلال ہے۔ اس کے بعد ان کی جہالت اور گمراہی کی ایک اور حالت ذکر فرمائی جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی، زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی فرمانبرداری کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت گوارا کرتے ہیں، اور ایسے گندے افعال اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے، جن کے گندے ہونے میں ایک ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی ذرا بھی شک نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے عقل سے محروم ہو گئے اور وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ ہر جانور اپنی اولاد سے فطرتاً محبت رکھتا ہے، لیکن یہ ظالم شیاطین کی اتباع میں اپنی اولاد کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا ان ظالموں نے، اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ ان کی اس آیت کریمہ میں مذمت کی گئی، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ انہیں ہلاک کریں۔ شیاطین نے ان کو گمراہ کیا اور اولاد کا قتل انہیں اچھا کر دکھایا تاکہ شیاطین اس ذریعے سے ان کو ہلاک کریں، کیونکہ اپنی نسل کا قتل کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے۔ شیاطین نے ان کو
اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیل سے منحرف کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افترا. ان لوگوں نے اپنے بچوں کو قتل کیا، ان لوگوں نے بے جان پتھروں کے بتوں کو فوقیت دی اور ان سے اتنی محبت کرنے لگے کہ رب العالمین کی بے ادبی اور گستاخی کرنے لگے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کر ہی نہ سکتے، اللہ انہیں ہلاک فرما دیتا. لیکن دنیا دارالامتحان ہے، اس میں ڈھیل دی گئی. جو اچھے کام کرے گا اسے اچھا صلہ دیا جائے گا، جو برے کام کرے گا اس کا انجام برا ہوگا.